آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور اس سے آگے کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، چنانچہ آپ اس کتاب کے ملنے میں کوئی شک میں مبتلا نہ ہو۔ دو باتیں، حضرت موسیٰ کو کتاب ملنے کے بارے میں، دوسری اے مخاطبین، اے وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، تم اس بارے میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، بلکہ جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، جیسے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، ایسے ہی اس کتاب کو تمہارے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اس آیت کے بارے میں تفصیلی بات میں کر چکا ہوں۔ ایک بات مزید جو مظہری نے لکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ان کا گندمی رنگ ہے، گھنگریالے بال ہیں اور اونچا قد ہے۔ یہ تین علامات بتائیں حضرت موسیٰ کی جسمانیت کے بارے میں کہ میں دیکھتا ہوں ان کا گندمی رنگ ہے، ان کا اونچا قد ہے اور گھنگریالے بال ہیں، اور اس کے ساتھ آج بھی مجھے وہاں پر لے چلو تو میں دکھا دوں گا کس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ عند قصیب الاحمر، کہ ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ صرف پروڈکشنز ہیں، یعنی پیشن گوئیاں ہیں، صحیح مقام متعین نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جو مورخین کچھ قبروں کی تصویریں دکھاتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ ایسی جگہیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا ہے، وہ ساری اندازوں پہ مبنی ہے۔ قصص کے اندر بہت سی روایات آتی ہیں۔ میں نے چونکہ اس کے اوپر پوری سیریز کی ہے، تقریباً 12 گھنٹے کا درس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں دیا ہے، تو اس لیے میرا کافی طویل مطالعہ رہا۔ اس کو پکڑیں، اس کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی قبور کے حوالے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک منسوب عصا آج کل مشہور ہے فلسطین کے علاقے میں، اور ایک خاص مقام مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ تو یہ سارے اندازوں اور تخمینوں پر ہے، یعنی صرف ایک ایسٹیمیشن ہے، حقیقت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہے اور بھی مقام، جیسے حضرت شعیب کی قبر 2 جگہ پہ بنی ہوئی ہے اور دونوں کے اوپر حضرت شعیب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسی چند لمبی قبور ہیں جن کے بارے میں منسوب ہے کہ حضرت آدم کی قبر ہے، یا کسی نے حضرت آدم کے بیٹوں میں سے فلانے کی قبر یہ ہے، حالانکہ ایسا صحیح روایات سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس نوعیت کی آیات کے تحت میں اس نوعیت کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کو واضح سمجھ لیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بنائے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةٌ، اور اس امت کے اندر میں سے، اس وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ان میں سے بھی ہم نے ائمہ، کچھ ائمہ پیشوا بنائے، یعنی کچھ ایسے لوگ بنائے جو کہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہدون بامرنا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی امت کے لیے کوئی شخص پیشوا بننا چاہتا ہے تو اس کی نشانیاں یہاں پر بتا دی گئی۔ اب پیشوا بننا چاہنے کی جو میں نے بات کی ہے، اس کے مختلف درجات ہیں۔ کسی جگہ پر پیشوا بننا فرض ہے، جیسے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے،
اپنے ماتحتوں کے لیے. یہاں آپ کے ذمے پیشوا بننا فرض ہے. آپ اپنے ماتحتوں کو کیا سکھاتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ذمے فرض ہے. اور دوسری پیشوائی یہ ہوتی ہے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، یعنی لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیں، برائی سے روکیں. یہ پیشوائی ہے، یعنی لوگوں کی دینی رہنمائی کریں، جیسے کہ عام طور پر علماء کرام کرتے ہیں، یا جیسے کہ عام طور پر جماعت تبلیغ والے کرتے ہیں، جیسے عام طور پر لوگ اپنی انفرادی کوشش کرتے ہیں. بہت سی کوششیں ہو سکتی ہیں. تو وجعلنا منہم ائمہ، امت میں کچھ لوگ ائمہ بنتے ہیں. تو اس کی چند نشانیاں بتائیں. نمبر 1، مزاج میں صبر ہو، مزاج میں اتاولا پن ہو، چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جانا، چھوٹی سی بات پہ مقابلے پہ اتر آنا. جیسے اس میں صبر انسان کے اندر حکمت کو لے کر آتا ہے. صبر انسان کی زبان میں روک پیدا کرتا ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیا، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. جو سوچ میں آیا بول دیا، نہیں. صبر ہر چیز میں ہوتا ہے، جواب دینے میں، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، بات بتانے میں، رہنمائی کرنے میں، ریپلائی کرنے میں. ہم انسٹنٹ جو ریئیکشن کرتے ہیں، انسٹنٹ ریئیکشن جو کرتے ہیں، اس میں بھی صبر ضروری ہے. جہاں آپ نے فوری ریئیکٹ کیا ہے، یہ انتہائی نامناسب اور غلط ہوتا ہے. جہاں آپ نے رہنمائی کرنی ہے، چنانچہ اولاد کو فوراً ہی ڈانٹنا شروع کر دینا کہ وہاں آپ پیشوا ہیں، سب سے پہلے پیشوا آپ ہیں. کہ ماں کی گود سب سے پہلی رہنما ہوتی ہے، تو سب سے پہلا پیشوا انسان کا اس کی ماں ہوتی ہے. اگر ماں کے مزاج میں صبر نہیں ہوگا تو اس کی اولاد کے اندر یہ بے صبری منتقل ہوگی. چنانچہ یہاں تک تو ہر بندے کے ذمے ہے. باقی امت کے اندر ایسے لوگ ہیں، جیسے ایک مولوی صاحب نے ایک اعرابی کو ڈانٹا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے. ایک مولوی صاحب نے مسجد میں آئے ہوئے ایک آدمی دیہاتی تھا، اس کو ڈانٹا. اور جو دیہات سے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں بڑا ادب ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں ادب نہیں ہوتا. جیسے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں سے آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں نے نا آپ سے قرآن سیکھنا ہے، لیکن آپ میرے استاد نہیں اور میں آپ کا شاگرد نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ میرے شاگرد نہیں اور میں آپ کا استاد نہیں، لیکن آپ سیکھو. تو یہ نہیں سمجھ تم میرے استاد بن جاؤ گے قرآن، یہ کبھی نہیں سمجھا. کوئی بات نہیں، ان کے دل میں ادب ہے لیکن ظاہری طور پر وہ ادب نہیں کرتے. تو یہ ہے. ایک اعرابی آئے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ بھاگے تو آپ نے منع کیا کہ نہ کرو، اس کو کرنے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے کسی اور کو نہیں فرمایا، پانی کا لوٹا منگوایا اور پیشاب کے اوپر بہا دیا. پھر اس کو بلایا کہ ادھر بیٹھو. فرمایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ بولو براز کی جگہ نہیں ہے، لہذا اس سے احتراز کرنا. تو اتنا خوش ہوا کہ آپ نے مجھے کتنا اچھا سمجھایا، اور اتنا اچھا سمجھایا تو میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے اور محمد کو بخش دے، اس کے علاوہ باقی سب کو جہنم میں ڈال. تو آپ بہت ہنسے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی دعا نہیں کرتے ہوتے. یہ کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور محمد کو معاف کر دے، اس کے علاوہ بھلے سے کسی کو معاف نہ. یہ دل کے صاف ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں. تو ایسی ایک اعرابی مسجد میں تو اس نے کوئی حرکت کی تو مولوی صاحب نے ڈانٹا. ابن جوزی نے لکھا ہے. تو فرمانے لگی کہ وہ اعرابی کہنے لگا کہ مولوی صاحب نہ تو آپ موسیٰ سے نیک ہیں اور نہ میں فرعون سے برا ہوں. کا کیا معنی ہوا؟ کہ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے تو فرمایا تھا فقولا لہ قولا لینا، جب جانا تو نرم بات کرنا، اور آپ مجھ سے اتنی سخت بات کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں فرعون ہے، فرعون جیسا مردود انسان ہے، اس کو کہہ رہے ہیں اس سے نرم بات کریں، اور کہنے والے حضرت موسیٰ جیسے نیک. اور یہاں کہنے والے آپ ہیں اور سننے والا میں ہوں. نہ آپ حضرت موسیٰ سے بڑے اور نہ میں فرعون سے بڑا، تو آپ کو تو مجھ سے اور بھی نرم بات کرنی چاہیے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. حکمت اس کے ساتھ انتہائی ضروری ہے. ہمارے ایک جاننے والے صاحب مشورہ کرتے تھے، تو معاملہ ایسا ہوا کہ ان کے سامنے بات ہوئی کہ میاں اور بیوی کا شدید ترین جھگڑا، اور اس کی بیوی کو بھی کافی سمجھایا، فون کے ذریعے بھی، خط کے ذریعے بھی سمجھایا، نہیں
نہیں مانی، کافی وقت گزر گیا، تو ہم نے اس سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ اپنا فون بند کر دو اور بیوی کو بچوں سمیت اس کے والدین کے ہاں پہنچاؤ، گھر کو لگاؤ تالا، اور آپ اپنے آفس میں رہو اور شام کو یہاں پر آ جائے کرو، 3-4 دن آپ نے فون نہیں اٹھانا، بات نہیں کرنی۔ چنانچہ کیا ہوا، 3-4 دن فون نہیں اٹھایا، بات نہیں کی۔ آپ کیا، وہ لڑکی کے والد آ رہے ہیں، لڑکی کے والد جو اکڑ رہے تھے ہم طلاق لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، 1 ہفتے میں بالکل سیٹ ہو گئے، اور ماشاءاللہ 2-3 سال تک کوئی شکایت نہیں آئی۔ شکایتوں کا سلسلہ جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو چلتا ہے، لیکن 2-3 سال کے لیے بالکل سکون ہو گیا۔ اب ایک صاحب نے اسی کی نقل میں کیا کہ میاں اور بیوی کا جھگڑا چل رہا تو بیوی سے کہا کہ تم اپنا فون بند کر دو، خبردار شوہر سے بات نہیں کرنا۔ اب کیا ہوا، اس کے شوہر کو غصہ چڑھا، اس نے طلاق دے دی۔ ہر جگہ پر حکمت الگ ہوتی ہے، ہر جگہ پر معاملہ فہمی الگ ہوتی ہے۔ بھی شوہر اونچا ہے، لہذا اگر وہ بات کرنا بند کر دے گا تو بیوی مجبور ہو کے معاملہ صحیح کرے گی، لیکن شوہر اونچا ہے اور بیوی اونچا پن دکھائے گی، اپنے آپ کو بڑا دکھائے گی، تو کیا ہوگا، یہی ہوگا، طلاق واقع ہوگی، معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ تو جب اللہ رب العزت کسی کو امیر بناتے ہیں، مقتدا اور پیشوا بناتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز صبر ہے۔ صبر سے مزاج میں تحمل پیدا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ صبر بہت سی چیزوں میں، کسی کی تکلیف پر صبر، کسی کے غم دینے پر صبر، کسی کے تانے پر صبر، کسی معاملے میں فیصلہ کرنے پر صبر، کسی معاملے میں حکم شرعی بتانے پر صبر۔ ایسے بہت، صرف صبر نہیں کہ دوسرے نے گالی دی اور آپ صبر کریں، صبر کا یہ معنی ہرگز مراد نہیں۔ تو سب سے پہلی یہدون بامرنا لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کسی صاحب نے مجھے ایک صاحب کی تقریر بھیجی کہ جو پاکستان میں صبر ہوتا ہے، شریعت میں وہ صبر مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ صبر کا کہ آپ کے سامنے کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، بس چپ کر کے برداشت کرو، چپ کر کے برداشت کرو اور آگے بڑھو، چپ کر کے۔ کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے بات کریں، جو سیاسی پارٹیوں کے معاملات اپنے ہیں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو شرعی احکامات کی بات ہے، اس کے اندر جو صبر ہے وہ حکمت کے ساتھ صبر ہے، حکمت کے ساتھ صبر۔ کہ جی یہاں کچھ بھی برا ہوتا ہے تو یہاں چپ کر جاتے ہیں، صبر کر، جی صبر کرو، یہ صبر مراد نہیں، یہ صبر بھی مراد ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے غلط امور ہو رہے ہیں۔ اب کون بندہ اسٹینڈ لے گا، کون بندہ اسٹینڈ لے گا؟ اگر یہ مانا جائے کہ بھئی یہاں صبر کرنا جائز نہیں ہے تو آپ دوسرے دن غائب ہو جائیں گے اور تیسرے دن آپ کی لاش ملے گی۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے، جو پھر دوسری بہت سی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، آپ نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، خاموش ہو جائے، وہ قیامت کے دن آ کے مجھ سے حق لے لے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے سامنے برائی ہوتی رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہ معنی ہرگز نہیں، لیکن بنیادی بات یہ کہ صبر کے اندر حکمت مراد ہے، کہ حکمت کے ساتھ صبر کرے۔ کسی جگہ پر خاموش رہنا منع ہے اور کسی جگہ پر بولنا منع ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب انسان صبر کے ساتھ ایک عرصہ گزارتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ معنی تھا اس چیز کا، ایک وقت کے بعد اس کو چیز سمجھ میں آتی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بھی کوئی آتا تھا تو فرماتے 40 دن تک آپ بولیں گے نہیں، 40 دن تک آپ کسی چیز پر اشکال نہیں کریں گے، 40 دن تک آپ صرف بیان سنیں گے، صرف آپ درس سنیں گے، 40 دن کے بعد پھر آپ کو اجازت دی جائے گی کہ ہاں اب بات کریں، کیونکہ کچھ دن صبر کرنے کے بعد آپ کو حکمت سمجھ میں آتی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں جو بھی سالک آتا تھا تو 1 سال تک اس کو کہتے آپ نے مجلس میں نہیں بیٹھنا، صرف خدمت کرنی ہے دائیں بائیں، تاکہ ماحول سے آشنائی حاصل ہو اور اس طریقے سے آپ کو چیزیں حاصل ہوں گی۔ یہ تو آج کل چونکہ وقت بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، کہتے رجال کا زمانہ بھی ہے، آج کل وہ اتنا ویٹنگ لسٹ میں نہیں ڈالتے، لیکن یہ ہے کہ پہلے زمانے میں آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہوتا تھا، کیمیا گری سیکھنی ہے، بے شمار قصے مشہور ہیں، آپ نے کمہار کا فن سیکھنا ہے، مٹی سے پیالے بنانے کا، تو براہ راست آپ کو مٹی سے پیالے نہیں بنانا سکھاتا تھا، پہلے وہ آپ کو اپنے گھر میں رکھتا، گدھے کی خدمت کرواتا، گھوڑے کی خدمت کرواتا، آپ سے چارہ کٹواتا، دیکھتا کہ ہاں بندہ پکا ہے تو پھر اس کو اپنے ساتھ اس طریقے سے۔ تو لما صبروا یہ پوری تاریخ ہے۔ تو پہلی نمبر پر ہی اللہ مقتدا پیشوا اس کو بناتے ہیں جس کے مزاج میں تحمل ہوتا ہے، جس کے مزاج میں صبر ہوتا ہے۔ ہمیشہ جتنا بڑا لیڈر ہوگا اتنا بڑا تحمل والا انسان ہوگا،
چنانچہ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کروایا، صبر سے رو، کوئی جواب نہیں۔ جو منہ پہ تھپڑ مارتا ہے دوسرا گال بھی آگے کیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کیا۔ حضرت حمزہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑنے کے قریب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو چھوڑیں نہیں۔ لیکن کیا ہے، لمحہ صبر، سب سے پہلے صبر اور برداشت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بڑے بڑے نیک انسان تھے، میں ایک دوسری مسجد میں تھا تو وہاں تقریباً 3 سال تک 4 سال تک وہ میرے ساتھ رہے، تو کہنے لگے کہ پہلے میں کسی جماعت میں تھا اور بڑا ہی خطرناک ہوئی، اس طرح میرے نام سے فلاں فلاں علاقے میں تھر تھر کانپتے تھے، ابھی بھی میں فلاں فلاں علاقے میں نہیں جا سکتا، ابھی تو میں نے داڑھی رکھ لی وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے لگے کہ ایسا ہوا کہ میں جماعت میں گیا تو وہاں پر کسی دیہاتی علاقے کی جماعت تھی، تو وہ وہاں پر انہوں نے ہمیں مسجد میں گھسنے نہیں دیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہاں سے نکلے تو دوسری مسجد میں چلے گئے، تو دوسری مسجد میں بھی گئے تو انہوں نے بھی نماز کے وقت میں ہمیں دھکے دے کے نکالا، ہم باہر چلے گئے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت تھا تو ہم نماز کھڑی ہوئی تو ہم بسترے پھینکے، ہم مسجد میں داخل ہو گئے، تو وہاں ایک آدمی تھا، انہوں نے نماز دیکھا کہ ہم بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے دھکے دیے اور مسجد سے باہر نکالا۔ جب وہ باہر نکال رہا تھا تو ہمارے امیر صاحب کا حکم تھا خبردار غصہ نہیں کرنا، تو اس کے جیب سے نا 50 روپے گرے، تو میں نے اس کے 50 روپے اٹھا کے نا اس کو یہ پیسے آپ کے گر گئے۔ کہتے اچھا تم جیبیں بھی کاٹتے ہو ہمارے؟ کہنے لگے میں نے ویسے تو بہت برداشت کیا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ مجھے میرے اوپر چور کا الزام لگ رہا ہے کہ جب تک میں قاتل اور اس طرح کا تھا تب کسی نے مجھے ہمت نہیں کی، کہنے لگے میں نے اس وقت اپنی پستول نکالی اور ایک ہوائی فائر کیا کہ وہ سارے بھاگے اور امیر صاحب ہمیں لیے اور تقریباً 9 کلومیٹر ہم پیدل چلے اندر جنگل کے علاقے میں، چلتے چلتے ایک مسجد میں جا کے پہنچے، وہاں عشاء کے بعد کا وقت تھا، ہم لوگوں نے بستر ڈالے اور بستر ڈال کے سو گئے۔ لگا کہ میں اٹھا ہوں اور کہ میری حالت عجیب تھی، مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے مجھے فرمایا وسیم بھائی، آپ نے فرمایا وسیم بھائی بہت اچھے ہو لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ ہم غصہ نہیں کرتے، لمحہ صبر ہو، سب سے پہلے صبر ہے، صبر سے انسانوں کا مزاج بدلی ہوتا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے یقین کے بارے میں اشکال میں آ جائیں، نہ، صبر کا معنی اپنے اعتقاد میں جم کے رہیں گے، سامنے والا جیسا بھی ہو لیکن ہم اپنے نظریے میں جم کے رہیں گے، جب جم کے رہیں گے وہ ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ کیا فیصلہ